الحمدللہ، بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے سے۔ آج کا مطالعہ سورہ کافرون کے بارے میں ہے۔ اس میں 8 نئے الفاظ جو کہ بار بار آنے والے ہیں وہ ہم سیکھیں گے، اور یہ 1031 بار قرآن پاک میں آئے ہوئے ہیں۔ سورت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ سورت مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے مشرکین نے دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور ان کا مذہب کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف قسم کی پیشکش کی، مثلا دولت، عورت، سرداری، تاکہ آپ اپنی دعوت سے رک جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، تو انہوں نے دوسری پیشکش کی۔ 1 سال مشرکین صرف ایک خدا کی عبادت کریں گے، اور دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کی عبادت کریں۔ اس صورت میں ان کی پیشکش کا جواب ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ اور ایمان کے معاملے میں کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر اور مغرب کی سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اس کی فضیلت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو فرمایا، رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ اس بری لعنت جو شرک کی ہے، جس سے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس سے تم بری قرار پاؤ گے۔ ابو داؤد میں اس کی روایت ہے، اور دوسری روایت مسند احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں ملتی ہے، جو کہ مختلف آپ جو ہے فجر اور مغرب کی سنتوں میں ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ سورت پڑھی جب آپ نماز ادا کرتے تھے سنتوں میں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافروں۔ کل کہہ دیجئے، تبلیغ کیجئے، بہترین انداز سے بیان کیجئے۔ یا ایھا، یا کا مطلب اے، ایھا کا مطلب بھی اے، یا ایھا کا بھی مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے۔ یا کا کلمہ 361 بار، ایھا کا 153 بار آیا ہے۔ یا ایھا، اے۔ جیسے مثالیں جی، یا قوم، قوم کا کلمہ 383 بار آیا ہوا ہے، یا قوم۔ ایھا النبی، قرآن پاک میں آیا۔ یا ایھا الکافرون، قرآن پاک میں آیا ہوا ہے۔ تو تینوں کا استعمال ہم نے دیکھا۔ کافر واحد ہے، انکار کرنے والا۔ کافرون جمع ہے، اور کافرین بھی اس کی جمع ہے۔ اگر کافرون ہو تو کافرون جمع ہوگی، اور اگر کافرن ہو اور کافرن ہو تو کیا ہوگا جمع؟ کافرین جمع ہوگی۔ کافر جو انکار کرے، کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا، یعنی جو بات پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ لے اور پھر اس کا انکار کرے، وہ کہلاتا ہے کافر۔ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دی، ان کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں بھی عام غیر مسلموں کو یا ایھا الکافرون سے نہیں پکارا گیا، بلکہ یا ایھا الناس کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اللہ کافروں پر ان کے شرک کی وجہ سے ناراض ہے، تو ہمیں بھی چوکنا ہو کر شرک سے بچتے رہنا چاہیے۔ یہ کوئی گالی نہیں ہے، کافر کہنا کوئی گالی نہیں ہے۔ اللہ نے اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا وہ طاغوت سے کفر کرتے ہیں، یعنی ہر مسلمان بھی کافر ہے، مگر دوسرے معنی میں کافر ہے، یعنی طاغوت کا کافر ہے۔ اللہ کا کافر نہیں بلکہ طاغوت کا کافر ہے۔ اگر گالی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے مسلمان کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ کافروں کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو، اپنے مال کو
عہدے کو، تجارت کو، ان تمام کی وجہ سے سچ کو جانتے ہوئے انکار کرتے ہیں۔ کافر کا اصل مسئلہ کیا ہے کہ وہ اپنے نفس کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے، اپنے عہدے کی وجہ سے، اپنی تجارت کی وجہ سے اور کئی دوسری ایسی چیزیں جن کی وجوہات کی بنا پہ سچ کو جانتے ہوئے سچ سے انکار کرے۔ کیا تو قل یا ایھا الکافرون، یہ آیت پڑھنے کے بعد یہ دعا ہونی چاہیے، اے اللہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر اپنا احتساب کریں کتنی دفعہ، یہ احتساب کریں کہ کتنی دفعہ میں انا کا، خواہش کا، کبر کا یا کبر کی وجہ سے سچ کو ٹھکراتا ہوں یا فوری قبول نہیں کرتا۔ کتنی بار، کتنی مصالحتیں میری زندگی میں آتی ہیں کہ ان مصالحتوں کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے، اپنی خواہش کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے، اپنے کبر کی وجہ سے سچ کو ٹھکراتا ہوں، حق کا ساتھ نہیں دیتا، یا فوری طور پر حق کو قبول نہیں کرتا، یا حق کا ساتھ فوری طور پر نہیں دیتا۔ پلان کیا ہونا چاہیے؟ پلان بنائیے استغفار کا، اللہ کی تعریف اور بڑائی کو بیان کرنے کا اور خود کی تربیت کرنے کا پلان بنائیے، اور ساتھ میں پھر تبلیغ کیجیے، انا اور روایات کو ماننے کے نقصانات کی تبلیغ کیجیے کہ اگر آپ انا کو مانیں گے، اپنی خواہشات کو مانیں گے، اپنی روایات کو مانیں گے، اپنے کبر کے اندر آئیں گے، کبر کو اپنے اوپر لاگو کریں گے، تو کیا کیا نقصانات پھیلیں گے اس معاشرے میں، اور آپ کی زندگیوں میں، آپ کے گھروں میں کیا کیا نقصانات ہوں گے۔ اس کی تبلیغ کرنی ہے، خود بھی ماننا ہے اس کو۔ تو یہ تھا مطلب قل یا ایھا الکافرون کا، تصور، احساس، دعا کے ساتھ۔ لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ لا اعبد، نہیں میں عبادت کرتا، ما، جس کی، تعبدون، تم عبادت کرتے ہو۔ جیسے ایاک نعبد، اس میں ہم نے عبدہ کا لفظ پڑھا تھا کہ عابد، معبود، سورہ فاتحہ میں، تو اسی طرح جو یہاں پہ بھی آیا ہے اعبدو، عبادت کرتا، میں عبادت کرتا۔ معافی، جیسے ہم بولتے ہیں عربی میں معافی نہیں ہے، فی اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو ما کا مطلب کیا، ما کا دوسرا مطلب جو یا جس کی۔ ما اگر شروع میں آئے تو مطلب کیا ہوگا، لیکن ما اگر بیچ میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوگا جو یا جس کی۔ تعبدون جیسے تفعلون ہوتا ہے کہ جی تم عبادت کرتے ہو یا کرو گے، دونوں مطلب ہوں گے۔ عبادت کے 3 معنی ہیں، دیکھتے ہیں جی عبادت کا کیا مطلب ہے۔ آج اچھی طرح اس کو غور سے سنیے کہ عبادت کے 3 معنی ہیں۔ پہلا، محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا پرستش، دوسرا اطاعت اور فرما برداری، اور تیسرا معنی یہ ہے غلامی۔ تینوں معنی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے۔ عقیدے کے معاملے میں کوئی مصالحت نہیں ہے۔ دوسرا جو سبق یہاں ہمیں مل رہا ہے کہ عقیدے کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی مصالحت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے عقیدہ ہو، اللہ کی صفات کا ہو، اللہ کے حقوق کا ہو، اللہ کے اختیارات کا ہو۔ اللہ کی ذات یعنی وہ کسی کا نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی کسی سے رشتہ داری ہے۔ اللہ کی صفات وہی سب کی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے تمام صفات میں۔ اور اللہ تعالیٰ کے حقوق یعنی اسی کو سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیارات یعنی قانون دینے کا اختیار اسی کو حاصل ہے، وہی قانون بنائے گا۔ ہم اپنی مرضی کے قوانین اپنے لیے جو مناسب سمجھیں گے، یہ میرے لیے قانون ہے، یہ میرے ملک کے لیے، یہ فلاں لوگوں کے لیے، یہ ہم نہیں بنا سکتے۔ اللہ کے قانون کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے اسی کے قانون کے اندر رہ کے سب کچھ کرنا ہوگا۔ آج اسلام کے دشمن اسلام کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان پریشان ہو گئے ہیں، خاص کر اختیارات والے عقیدے کو، یعنی پوجا پاٹ والا جو عقیدہ ہے
نماز روزہ حج آپ کرتے رہیں، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، لیکن اختیارات والا عقیدہ اس کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اس دین پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ذرا برابر بھی احساس کمتری کے بغیر اسلام پر عمل کیجئے۔ اپنے تصور میں ایسے دشمنوں کو مخاطب کر کے یہ آیت پڑھیے، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا اور نہ تم، ولا انتم اور نہ تم سب، عابدون عابد کی جمع ہے، عابد عبادت کرنے والا، عابدون عبادت کرنے والے، اور عابدین بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ہو عابدن تو جمع ہوگا عابدون، اگر یہ لفظ ہو عابدن یا عابدن تو جمع ہوگا عابدین۔ ما شروع میں آئے تو کیا، اور درمیان میں آئے، بیچ میں آئے تو جو یا جس کی کا مطلب ہوگا، اور اعبدو کا مطلب ہوتا ہے میں عبادت کرتا ہوں یا میں عبادت کروں گا، افعالوں کے وزن پہ ہے، میں کرتا ہوں۔ یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، یا اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت قبول نہیں ہے۔ سارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے۔ دوسری چیز، دوسرا سبق جو مل رہا ہے اس آیت سے، وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز قبول نہیں ہے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا جس کی تم نے عبادت کی، ولا انا اور نہ میں۔ عابد عبادت کرنے والا، عابدون جمع ہے اگر عابدن ہوگا، عابدین جمع ہے اگر عابدن یا عابدن ہوگا۔ ما شروع میں آئے تو کیا، ما بیچ میں آئے تو جو یا جس کی۔ عبد تم نے عبادت کی، یا تم نے عبادت کی، جیسے فعل تم کے وزن پہ ہے، تم نے عبادت کی، عبد تم نے عبادت کی۔ دعا، احتساب، پلان، تبلیغ، تصور اور احساس کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، شدت سے انکار کہ تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی، اور پھر نہ اب لا عابد ہوگا، یعنی اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں گا، اور نہ مستقبل میں وَلَا أَنَا عَابِدٌ ہوگا، یعنی کہ نہ مستقبل میں عبادت کرنے والا ہوں گا، نہ موجودہ معبودوں کی یعنی ما تعبدون، اور نہ ماضی کے معبودوں کی ما عبدتم۔ تمہاری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے کہ تم بھی نہ موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے اور نہ پرانے معبودوں کی، اس لیے تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں معلوم ہوتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی الدین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، دائیں ہاتھ سے 4 انگلیوں کا اشارہ اس کا ہوتا ہے ٹی پی آئی میں، لکم تمہارے لیے، آپ کے لیے۔ دعا، احتساب، پلان، تبلیغ، تصور اور احساس کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں۔ لکم دینکم ولی الدین کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ نہیں کہ سارے مذاہب برابر ہیں، کہ تم اپنے مذہب پہ قائم رہو، میں اپنے مذہب پہ قائم رہتا ہوں، تم بھی برابر ہم بھی برابر، نہیں، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ نہ ہی ایسا پیغام کہ ہمیں تبلیغ سے روک دیا گیا ہے، بالکل یہ پیغام نہیں ہے۔ تبلیغ روک دینی چاہیے، یہ پیغام نہیں ہے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی آنے کے بعد تبلیغ چھوڑ دی تھی؟ ہرگز نہیں چھوڑی تھی، اس کے بعد تو اور زیادہ تبلیغ کی تھی۔ یہ صرف مصالحت، کمپرومائز کی پیشکش کے جواب میں کہا جا رہا ہے۔
مصالحت کی پیشکش کی تھی انہوں نے، اس کے جواب میں یہ بات کہی جا رہی ہے لکم دینکم ولی الدین۔ یہ چند چیزیں تھیں سورہ کافرون کے بارے میں جو ہم نے آج سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر غور کرنے اور اس پر عمل کرنے، اس کو پھر دنیا میں پھیلانے اور اس کو زبانی یاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔